اب اگر اللہ نے کہا الرحمن عرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے، مستوی کے معنی آپ ترجمہ کریں گے عرش کے اوپر ہے، بیٹھا ہے، وہ بھی ترجمہ صحیح ہے انشاءاللہ۔ مجاہد وغیرہ نے استوا کے معنی اعلیٰ اور استوا کے معنی جلسہ، اس طرح کا بھی ترجمہ ہے، لیکن ہم احتیاطی ترجمہ کریں اللہ عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا معنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے جانوروں پر سوار ہونے کی تو کیا دعا پڑھیں گے؟ سبحان الذی فَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَى ظُهُورِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اونٹ اور یہ سب پیدا کیے ہیں سواری کے لیے، تو جب ان کی پیٹھ پہ تم مستوی ہو، فَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَى ظُهُورِهَا فَقُولُوا، تو یہ دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ مقرنین۔ سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، ورنہ اونٹ اڑیل ہاتھی جیسا جانور بھی ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، وما كنا لہ مقرنین، اس کو ہم اللہ کے فضل کے علاوہ کسی اور ذریعے سے قابو میں رکھنے والے نہیں تھے۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اچھے سے اچھی سواری پہ سوار ہیں، اچھے سے اچھے گھوڑے پہ سوار ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ تم اسی طرح زندگی بھر رہو گے، ایک دن آئے گا دنیا سے جانا بھی ہے اور رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو استوا کے معنی وہاں بیٹھنے کے ہیں۔ ہم استوا کا لفظ بیان کریں پیارے رسول، یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کو ہم آپس میں عام کریں اور اس کا معنی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اور پھر عرش اللہ کو گھیرے ہے یا اللہ کو وہ ایک مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، کیسے اس کو گھیرے رہے گا؟ یہ فلسفے کی بات ہوئی۔ اللہ کو تصدیق نہ کرنے کے نتیجے میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، عرش پہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یا یہ کہ اللہ نے عرش پر قبضہ کیا۔ عجیب دنیا ہے۔ استوا کے معنی انہوں نے استولا کیا۔ فلسفہ کے پرستاروں نے یہ جب سوچا کہ نہیں عرش مخلوق ہے، اللہ اس پر بیٹھا ہے، تو عرش اس کو گھیرے ہوئے۔ میں اس زمانے میں آپ کو سمجھاؤں، ضروری نہیں گھیرے رہے، یہ کرسی تو ٹھیک ہے دائیں بائیں ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے، لیکن کچھ کرسی ایسی ہوتی ہے جو صرف آپ اپنا جسم رکھتے ہیں۔ ایک موٹے آدمی کا جسم جو ہے وہ اس کے باہر بھی رہتا ہے، گھیرے نہیں رہتا ہے۔ ہم دنیا کی مثال میں بھی سمجھ لیتے ہیں، تو کیوں اللہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں عرش گھیرے ہوئے ہے اور عرش ایک مخلوق ہے، اللہ خالق ہے؟ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہیں گے سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل ہزار بار قربان۔ اللہ نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمان ہی پہ رہ کر کے اور وہاں سے اپنے احکام چلاتا ہے۔ اور اللہ کی مثال اونچی، دنیا کا بادشاہ ہر ایک کے پاس نہیں بیٹھا رہتا بغل میں، لیکن اللہ کے بندوں نے اللہ کو اپنے ہر جگہ، یہاں تک کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قول کا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس قول کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ٹانگ کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ ایک عورت کے ٹانگ کے نیچے۔ کتنی بری بات ہو گئی، ایک بادشاہ ایک حاکم بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی ترتیب بتا دی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کا حکم صرف لفظ کن تمام کام کے لیے کافی ہے۔ تو پھر اللہ کو آپ سمجھے نہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے، اللہ کا حق نہیں پہچانا، اللہ کا درجہ نہیں پہچانا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو محصور کر دیا چند چیزوں میں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اتنی بڑی طاقت اللہ رب، تو اللہ کو پہچانے، الایمان باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کا وجود ہے، ایک منکر خالق اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ انشاءاللہ اس ایمان کے ذریعے اس کو قائل کر سکتے ہیں۔ کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے، کوئی نہیں، یہ زمین ایسے پیدا ہو گئی یا آسمان ایسے پیدا ہو گیا، تو پھر یہ کہا جائے کہ تم کہاں سے کیسے آئے، خود ان سے پوچھا جائے۔ تمہارے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا ماں باپ کا اور سب کچھ کا، پھر تمہارے باپ دادا کیسے آئے؟ پھر اگر تمہیں تاریخ انسانیت کا علم ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ اللہ کے وجود کا اقرار اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قصہ مشہور ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ ان کے زمانے میں کوئی ایک ملحد تھا، وہ ہر ایک کو پریشان کیا پھرتا تھا۔
بیچارہ جو لوگ کم علم ہوتے ہیں وہ تو پریشان ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے تم مناظرہ کرو کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ٹائم دیا کہ فلاں ٹائم فلاں جگہ مناظرہ ہوگا، جس کو حاضر ہونا وہ حاضر ہو. تو امام صاحب کوفہ کے اس دریا کے پار تھے اور وہ آدمی دوسری طرف تھا، اور مناظرہ کا وقت اسی کے علاقے میں معین ہوا. تو کہتے ہیں کہ امام صاحب جان بوجھ کر کے دیر سے پہنچے وہاں، اور لوگ انتظار میں ہیں. جب پہنچے وہاں تو کہتا ہے وہ وہاں امام صاحب کی ہتک کرنے کے لیے کہ یہ تم سب کے امام ہیں، وعدے کا خیال نہیں رکھتے، وقت پہ نہیں پہنچے. تو کہا میرا عذر بھی سن لو. عذر یہ ہے کہ میں جب آیا دریا کے اس کنارے کوئی کشتی چاہیے تھی، تو میں نے دیکھا کوئی کشتی نہیں ہے، بہت گھبرایا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں وقت پر پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہنچا دے مجھے تمہارے پاس. تو اچانک دعا کی قبولیت. ایک درخت وہاں تھا، اچانک گرا اپنے طور پر، اور کوئی کاٹنے والا نہیں، خود سے کٹنا شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس کے تختے بننے شروع ہو گئے، اور خود سے تختے جڑنے لگے، کوئی جوڑنے والا نہیں تھا. کیلیں لگنے لگی، سب کچھ. خود سے وہ کشتی سمندر میں گئی اور میں اس پہ سوار ہو گیا، اور کوئی چلانے والا بھی نہیں تھا، خود سے چلے کہ اس پار سے اس پار ہو گئی. تو کہتا ہے یہ تمہارے بڑے عالم ہیں. وہ خود کہتا ہے یہ تمہارے بڑے عالم ہیں، کیسی بے عقلی کی بات کہتے ہیں. اس کے بعد امام صاحب نے چھڑی اس کے سر پہ ماری. کہا کم وقت، جب اتنی بڑی کشتی خود نہیں بن سکتی ہے، خود نہیں چل سکتی ہے، تو یہ زمین. کہا بس 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 کافی ہے. دماغ کھل گیا ہوں. تو یہ چیز ہے یقیناً اللہ کے وجود سے آپ کو کوئی گمراہ نہ کرے. اللہ کا وجود ہے. ایک تنکا بھی ہم ایک لکیر کھینچتے ہیں، تو یہ لکیر اگر ہم کسی یہاں مسجد کے صاف شفاف دیوار پہ لکیر کھینچ دیں تو دیکھنے والے جو ذمہ دار ہیں وہ کہیں کس کم وقت نے یہ لکیر کھینچی ہے، کہیں گے گندہ کیوں کیا. تو لکیر ایک ایسی چیز ہے کہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی کھینچنے والا ہے. لکیر خود سے نہیں بن گئی. اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان اور اتنا نظام سب، اور مرنے جینے کا. تو اللہ پر ایمان ضروری ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ضروری ہے. وہ ملائکتی الایمان ان تؤمن باللہ وہ ملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر. اللہ کے فرشتے ہیں، ہر کام کے لیے مقرر ہیں. ملک الموت الگ ہیں. قل یتوفا، یہ سب چیزیں ہمارے خیال سے کتابیں الحمدللہ ہیں. آپ لوگ پڑھنے کی، اپنے مطالعے کو وسیع کرنے کی کوشش کریں. زیادہ سو کر کے یا واٹس ایپ وغیرہ جو آج کل یقیناً پوری دنیا میں نے دیکھا کہ اب ضائع ہو رہے ہیں لوگ. آج سے 10 سال پہلے یہ صرف آپ جائیے تو لوگ بیٹھے ہیں اپنی لائن سے، ہسپتال میں انتظار کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہو رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ پڑوسی کے پاس کرسی پر پڑوسی والا بیٹھ گیا، فوراً نکالا، جب باری آئے گی تو آواز آئے گی، ورنہ دیکھنا شروع کر دیا، الٹی سیدھی چیزیں سب کچھ. اس میں ہم کلام پاک دہراتے تھے. واللہ ایسے مراحل میں ہم کلام پاک دہراتے تھے. اپنا لوگ جو ہیں باتیں کر رہے ہیں، ہم کلام پاک وغیرہ دہراتے، اور کوئی چیز ہوتی تھی اس کو لکھتے پڑھتے رہتے تھے. اب یہ واٹس ایپ، سبحان اللہ، ایئرپورٹ پہ جائیے، پہلے ہنگامہ رہتا تھا، ایئرپورٹ پہ سب چپ چاپ کے ساتھ مشہور. عجیب دنیا بدل گئی ہے، سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے، اللہ ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آگے کیا کچھ فتنے اٹھیں گے، آپ اس قسم کے فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کریں. ایسے فتنے آئیں گے. پھر یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جس سے نہ پکا گھر رہ جائے گا نہ مٹی کا گھر بچے گا. ہر جگہ وہ فتنے داخل ہو جائیں گے. یہ فتنے داخل ہو رہے ہیں جو انسانیت خاص طور پہ دین اور ایمان سے دور کرنے کے سبب بنیں گے. اس وجہ سے آپ مفید مطالعے کیجئے. کتابیں آپ کے پاس بہت ہیں. ایمانیات پر اگر لکھی گئی کتاب ہے تو آپ اس کا مطالعہ کیجئے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے کاموں کے لیے، وہی جو کہ اللہ نے اشارہ فرمائے یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین کی پر جو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے ہر آسمان میں جو کام ہے، اور پھر دنیا میں جتنے کام ہیں. آپ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا آپ نے کہ ان مسخر زمین اور آسمان کے درمیان بدلیوں پر بھی فرشتے مقرر ہیں، سبحان اللہ. اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے جو مراحل ہیں اس میں بھی فرشتے اس کے مقرر ہیں. پیدا ہونے کے بعد
ہم سب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یکلؤکم، جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں رات اور دن، اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا ہے اور وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ورنہ کتنے ایسے خطرات کبھی کبھی آنے لگتے ہیں کہ آدمی کو ہلاک ہونے تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے بندے نیک، اگر آدمی نیک ہے انشاءاللہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، خاص طور پہ بیٹا ہم تمام نوجوانوں کو اور بزرگوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بزرگ کو کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ کیونکہ الحمدللہ وہ لوگ انشاءاللہ زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوں گے، لیکن نوجوانوں کو مخاطب کر کے خصوصی طور پر کہوں گا کہ اذکار الصباح والمساء کی بہت اہمیت ہے۔ صبح شام کے اذکار آپ یاد کر لیں، ان کا معنی دیکھ لیں، اور کتابیں چھپی ہیں ان کا ترجمہ بھی، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی کیا پڑھتے تھے، اور پھر جو دعا پڑھتے تھے دن تک، پورے دن میں حفاظت کے لیے، سبحان اللہ، اللہم اصبحنا واصبح الملک للہ والحمدللہ، میں نے صبح کی، اللہ کی پوری حکومت نے صبح کی، والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے زندہ اٹھایا، الحمدللہ الذی احیانا، نیند سے اٹھتے ہی کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، موت طاری کر کے، نیند چھوٹی موت ہے، پیارے رسول نے فرمایا حدیث شریف میں، کما تنامون تموتون، جیسے سوتے ہو اور بے خبر ہو جاتے ہو اسی طرح موت بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ کلام پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نیند ہی میں اٹھا لیتا ہے اور کچھ روحوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ اپنی زندگی پوری کریں۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مردہ کرنے کے بعد زندہ کیا، الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، ہمیں یقین ہے کہ ہم اسی کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ شام کو امسینا وامسی الملک للہ، اصبحنا واصبح الملک للہ پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس رب کے، اس اللہ کے نام سے صبح شروع کر رہا ہوں جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز زمین آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ پہلے ہم یہ دعا پڑھتے تھے بچپن سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ خالص سنت پر عمل کرنے کے، پورا چھوٹے سے بڑے گاؤں کے لوگ، ہمارے دادا فقہ محمدیہ ہم نے شدہ وہاں دیکھی جب ہم چھوٹے تھے، وہاں الحمدللہ ہماری یہاں الماری چھوٹی سی پٹارا رکھا تھا، اس میں کتابیں سب رکھتے تھے دادا، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ تو اس وقت میں جب یہ دعا یاد کیا، اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، الحمدللہ الذی، بسم اللہ الذی لا یضر، اس اللہ کے نام سے کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ہمیں نقصان، فی السماء، آسمان میں بھی نقصان، آسمان سے اگر نقصان کہا جائے تو آسمان سے بجلی گر سکتی ہے، آسمان اوپر ہیں، وہ آسمان سے یعنی اوپر سے پتھر لڑک کر کے، لیکن لفظ جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ہم آسمان میں ہوئی تب بھی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ جب ہوائی جہاز پہ جب بیٹھے تب وہاں یہ اس دعا کا مطلب سمجھے کہ آسمان میں ہم اڑ رہے ہیں اور اگر ذرا سا خلل ہوا تو پوری زندگی ہماری چلی جائے گی، نہ جائے تو ہاتھ پیر ٹوٹیں گے، نقصان تو ہوگا، لیکن یہ دعا بڑی مبارک ہے کہ آسمان میں بھی آپ رہیں، یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، زمین پہ چل رہے ہیں، ٹھوکر آنے کا موقع ہوا، سامنے سانپ آ رہا تھا، اللہ نے دفع کرایا، اور کچھ ہوا، آسمان میں بھی ہم رہیں، اوپر پیڑ پہ چڑھ جائیں آپ، وہ بھی آسمان ہی کہا جاتا ہے، کلما علی الراس، سر کے اوپر جو چیز ہے اس کو آسمان کہا جاتا ہے۔ تو چاہے یعنی آپ جہاز میں ہوں، پیڑ پہ چڑھ جائیں، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، ورنہ آدمی وہاں سے گرے تو ہڈی گڈی ٹوٹ جائے۔ تو اس قسم کے اذکار کو صحابی نے بیان کیا، پیارے رسول سے ہم نے سنا کہ جو شخص صبح کو یہ ذکر پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کو کوئی بیماری نہیں لاحق ہوگی۔ تو ہم نے دیکھا، کہتے ہیں ہم لوگ جو بیان کر رہے تھے، جنہوں نے بیان کیا ان کو دیکھا کہ ان کو شلل ہو گیا تھا، یعنی آدھے جسم کا گویا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، داہنا یا بایاں ہاتھ۔ تو ہم تعجب سے دیکھ رہے تھے، تو پھر انہوں نے خود کہا کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ اللہ کی قدرت سے ایک دن میں بھول گیا جس سے یہ مصیبت ہمارے سر پہ آئی،
ایسے ہی انہوں نے صاف کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ہمیں بیماری نہیں لائق ہوتی، لیکن ایک دن میں غفلت کر گیا، نہیں پڑھی یہ دعا تو ہمیں یہ بیماری آ گئی۔ تو بہت یہ سب چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھ کر کے یاد کریں۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان کہ اللہ نے ہمارے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، لیکن ان فرشتوں کا جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ان کا بھی یاد ذہن پہ سوار رکھیں، تاکہ ہمارے لیے حارس بنے، محافظ بنے، اللہ سے شرم کرنے، فرشتوں سے شرم کرنے کا اور اللہ رب العزت سے شرم کرنے کا سبب بنے۔ اب آپ سوچیں، اگر اللہ پر ہمارا ایمان ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ هو الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، ہماری بات کو بھی سن رہا ہے، ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آدمی کا ایمان اس پر قوی ہو تو آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ زنا جو سب سے برا فاحشہ ہے اور بہت ہی قبیح گناہ ہے، کیا اس کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کی چھوٹی مثال سمجھیے، کسی کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہو اور اس کو یقین ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے، کیا ایسی حالت میں ایسا کام کر سکتا ہے؟ اپنی حلال بیوی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے ایمان کو اس طرح قوی کریں کہ آٹومیٹک طور پر کوئی پولیس نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو، لیکن یہ تقوی حاصل ہو جائے ایسا کہ اللہ اور اس کے درمیان جو چیز ہمارے لیے محافظ ہے وہ چیز ہم استعمال کریں، کہ دل ہمیشہ تیار رہے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے شرم میں ہم یہ غلط کام نہ کریں۔ فرشتے بھی ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، اور وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آپ ایک یقین رکھیں، الایمان باللہ و ملائکتہ، کہ اللہ کے فرشتوں پر اسی پر ایمان ہو جائے کہ ہمارا جو کام ہو رہا ہے اس کا نوشتہ تیار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے ہمارے اعضاء کو بھی اللہ نے مسخر کیا ہے، ٹیپ کر لیتے ہیں۔ ٹیپ پرانے زمانے میں سمجھا نہیں جا سکتا تھا، مٹی کا پلاسٹک کا بنا کر کے اور اس کے ٹکڑے بنا کر کے اس سے بلانا شروع کیا، بول رہا ہے، گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، سب کچھ ہے۔ پرانے زمانے میں تھا۔ اب جب انسان کو اتنی طاقت دی تو وہ رب جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو بغیر زبان کے بھی بلا سکتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ گواہی لے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو فرشتوں کا نامہ اعمال جس کے بارے میں ہر ایک یاد رکھتے ہیں، قیامت کے دن پیش ہوگا۔ پیارے رسول ایک مرتبہ مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد مبارک میں، مجلس مبارک میں، تو آپ ہنس پڑے۔ کسی صحابی نے کہا مما ضحکت یا رسول اللہ، وہ منطق میں پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو کہ ضحک جو ہے وہ کسی سبب کی بنا پر ہوتا ہے، بغیر سبب کے جو ہنسے گا تو کہیں گے پاگل ہے نا، پاگل ہے، کوئی سبب ہے ضرور ہنسنے کا۔ صحابہ پوچھ پڑے کہ اللہ کے رسول مما ضحکت، کس چیز سے آپ کو ہنسی آئی؟ تو پیارے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سامنے قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کیا گیا، جس میں ایک بندہ آتا ہے کہ لفظ جو ہے اس میں کہ بڑی ڈھٹائی سے، بڑی جرأت سے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، جب فرشتوں کا نوشتہ پیش ہوگا تو کہتا ہے لا اقبل الا شاہدا منی، ان فرشتوں کے لکھے پر ہمیں یقین نہیں ہے، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم تو اپنے انسانوں میں سے کوئی گواہ چاہتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں ڈھکوسلہ بازی، وہ زبان جو چلتی تھی دنیا میں، سانپ کو رسی، رسی کو سانپ، مردے کو زندہ، پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ ہندوستان میں اندر وکالت سب سے بڑی کامیاب وکالت وہی کر سکتا ہے جو زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، ایسے پوائنٹ بنا دے کہ وہ حق حقوق ضائع ہو جائیں۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زبان وہاں بھی استعمال کرے گا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں مجھے ہنسی آئی بمخاطبت العبد رب، اپنے رب سے مخاطب ہو رہا ہے آدمی، لا اقبل الا شاہدا منی۔ غالب کا شعر ہے، شیخ پڑھیں گے آپ؟ غالب کا شعر ہے،
شاید انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے یا مذاق اڑایا ہے، جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، آدمی کی گواہی لائیے، یہ فرشتے تو دشمن ہیں، پتہ نہیں جھوٹ لکھے کہ صحیح لکھے۔ اب دیکھیے وہی معنی یہاں گویا انہوں نے پہنایا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے لوگوں کو نصیحت کے لیے، ہم ان کو برا نہیں کہتے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان کی کہ اس میں دینی امور پہ مذاق بھی ہے۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، لا اقبل الا شاہدا منی، ہمارا انسان کوئی ہمارا بھائی ابن آدم آ کر کے گواہی دے تب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اللہ فیختم علی فیہ، پھر اس کے زبان جو بہت بولتی ہے اس پر مہر لگا دی جائے گی۔ اسی کا ذکر کس صورت میں ہے بیٹے؟ کوئی حافظ قرآن ہے؟ سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بول کر کے بتائیں گے کہ کیا کچھ کس کو مارا ہے اس ہاتھ سے، غلط کسی عورت کو پکڑا ہے، چوری کسی کی ہے، جو کچھ ہے بول کر کے، اور پورا، اور اللہ اکبر وہ کہیں گے قیامت کے دن کہ تم نے ہمیں، تمہارے لیے، حدیث شریف میں ہے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب گواہی دے لیں گے تو کہے گا تبا لکم، تم ہلاک ہو، تمہاری ہی طرف سے تو میں یہ سب کر رہا تھا، تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ تو گویا یہ انسان جو ہے عجیب فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے، اور قیامت کے دن وہ نامہ اعمال پیش ہو جائے گا۔ دوسری فائل جو تیار ہو رہی ہے خود ہمارے جسم میں، اللہ اکبر، ہمارے پیر میں، ہمارے اعضاء میں بول کر کے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ فلاں دن، فلاں ٹائم، فلاں جگہ اس نے یہ غلط کام کیا۔ حدیث شریف کے واضح الفاظ ہیں۔ تیسری فائل بھی تیار ہو رہی ہے، ایک کو چرا لیا جائے کہیں دفتر سے تو دوسری تیسری نہیں باقی رہے گی۔ تیسری جو زمین کا یہ حصہ ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا کام، اللہ کی بات سننے کے لیے، یہ زمین کا حصہ بھی قیامت کے دن آ کر کے گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے تیرا ذکر سننے کے لیے آئے تھے، تیرا ایک بندہ وہ بھی ذکر سنا رہا تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اس وقت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی جس سے دل نرم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنت میں لے جائے، اور ہم سب کے لیے فرشتے گواہی دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور تیرے لیے تیری مجلس میں، جس مجلس کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور سکون اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس مجلس کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اس میں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا، فرشتہ کہے گا کہ وہ تماشائی بن کے آئے تھے۔ دیکھیے اس مجلس کی بڑی برکت ہے، تماشائی بن کے آیا تھا، اللہ تیرا ذکر سننے نہیں آیا تھا، تو اللہ رب العزت رحیم، کریم، جواد، سخی کہے گا ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ قوم ایسی ہے ان کی برکت سے اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے، وہ بھی مغفور ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے ابن جوزی کے بارے میں، بہت ہی یقیناً بہت بڑے عالم تھے، اور وہ تقریر جب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مہارت ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے ذکر اذکار کے لیے ہم سب کو یا ایسی زبان دے جس میں اثر ہو، اور ایسا عمل ہمیں دے کہ اس عمل کا بھی اثر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محروم نہ کرے، بک کر کے چلے جائے، نہ کوئی اثر لے، نہ ہمارے دل پر اثر ہو۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، اچانک اسی قسم کا ذکر آیا تو رو پڑے، اور کہتے ہیں اللہ کے بندو جب جنت میں جانا، جنت میں مجھے نہیں پانا تو اللہ سے کہنا اللہ تیرا ایک بندہ ہمیں نصیحت کیا کرتا تھا، وہ کہاں، اس کو بھی لائیے۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں دیکھیے اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے پرہیزگار، لیکن کہتے ہیں میرے دوستوں تم ہماری بات سن رہے ہو، جنت میں جانا
مجھے وہاں نہیں پانا تو اللہ سے کہنا کہ تیرا بندہ ابن الجوزی کہاں ہے جو ہمیں دنیا میں تیرا علم دین سکھاتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے۔ تو ان فرشتوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اعمال کی حفاظت کا انتظام کیا ہے اس سے بھی، اپنے اعضاء سے بھی شرم کیجئے اللہ کے بندے، اپنے اعضاء سے شرم کیجئے، جو اعضاء قیامت کے دن آ کر کے ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ پھر یہ زمین کا ٹکڑا یہ نہ جانے کہ یہ بے روح ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز، یہ سوکھی لکڑی بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ نے اس کو خاص احساس دیا ہے، اس احساس کا معجزہ پیارے رسول کے ساتھ کہ درخت آ کر کے آپ کے سامنے اکھڑ کر کے چلا آتا تھا، اور درخت کا، کھجور کا وہ ٹکڑا جو پیارے رسول ٹیک لگاتے تھے، جب ممبر بن گیا اس کو چھوڑ دیا تو بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس ایک ایک چیز کو احساس ہے، ہم لوگوں کی آواز کا، ہم لوگوں کے بننے کا۔ قیامت میں یہ زمین بھی آ کر کے گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یاد دلا رہا تھا آپ کو کہ یہ زمین کا ٹکڑا بھی اللہ کے سامنے آ کر کے گواہی دے گا۔ حدیث شریف میں ہے یومئذ تحدث اخبارها۔ پیارے رسول نے فرمایا، یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ دن یاد رکھو کہ جس دن یہ زمین آ کر کے گواہی دے گی، تحدث اخبارها، اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ پیارے رسول نے فرمایا اتدرون ما اخبارها، جانتے ہو کہ اس کی خبریں بیان کرنا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ کا ایک ادب یہ بھی تھا کہ کچھ جانتے بھی تھے تو نہیں کہتے کہ ہاں اللہ کا رسول، تاکہ پیارے رسول زیادہ سے زیادہ افادہ علم فرمائیں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ فإن اخبارہ، اس کی خبریں یہ ہیں کہ قیامت میں آئے گی، جس کسی بندے نے اس کی پیٹھ پہ جو کچھ کیا ہے وہ آ کر کے گواہی دے گی۔ اس وجہ سے ایمان بالملائکہ کے ساتھ جو کچھ خبر اس طرح کی ہے پیارے رسول کے غیب کی باتیں جتنی ہیں ان پر بھی ایمان لائیں۔ قد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پیارے رسول نے خبر دی، ہم اپنے وجود سے انکار کر لیں لیکن پیارے رسول نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ حقیقت ہے، اور اس کا وجود ہمارے وجود سے بھی زیادہ ثابت ہے، اس پر ایمان رکھیں۔ تو اگر انسان سبحان اللہ ایمانیات میں سے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، تو اس کو ایسا اپنے کو محسوس ہوگا کہ ہر وقت وہ پابند ہے۔ ایک لفظ بھی اگر بولے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بہت ہی چست بھولنے والے نہیں ہیں اور بہت ہی طاقتور، وہ لکھ لیتے ہیں اس کو، اور قیامت کے دن ہماری یہ بات پیش ہوگی۔ آپ یہ جانیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سی باتیں بعض مرتبہ آدمی ایسی کرتا ہے جو خیر کا کلمہ ہوتا ہے اور ایسے ہی اس نے بغیر توجہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ سبب بنا دوسروں کی ہدایت کے لیے۔ اور بہت سے کلمات اور بہت سے بول ایسی ہیں کہ آدمی توجہ سے نہیں بولتا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ قیامت تک جہنم میں جاتا رہے گا، یا جہنم کے نچلے طبقے تک قیامت میں وہ پہنچے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں پر بھی بہت قابو رکھیں۔ ہم یقیناً نیک کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے کام خیر دور کار خیر بھی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی زبان بہت ہی سخت ہوتی ہے، کس کو مارا، کس کو گالی دیا، یاتی یوم القیامت قد ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، اس کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کو لعن طعن کیا، اس کو متہم کیا کسی چیز سے۔ بہت ہی پرہیز کرنی چاہیے، کیا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ اس کا تعلق اللہ اور قیامت کے دن سے ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، تو فلیتکلم بخیر، خیر کا کلمہ بولے، وإلا فلیصمت، چپ رہے، نہ بولے۔ تو ہم اپنی زبانوں پر بھی بہت کچھ پابندی رکھیں تاکہ فرشتے جو ہمارے اوپر مقرر ہیں ہمارے خلاف کوئی ایسی چیز نہ لکھیں۔
اگر یہ تصور، اس تصور سے ہم جی رہے ہیں تو انشاءاللہ کسی کی رقابت اور کسی کی حراست اور کسی کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا اپنا نفس خود اس کے اوپر پابندی کا حاکم ہوگا، یقیناً وہ پابند کرے گا آپ کو کہ اذان ہو گئی ہے، نہیں جا رہے ہیں۔ پیارے رسول کا فرمان ہے کہ جماعت کے اندر حاضر ہو کر کے فرض نماز کا ادا کرنا یہ واجب ہے۔ پیارے رسول نے پیچھے رہ جانے والوں کے گھر کو جلا دینے کا ارادہ فرمایا تو گویا فوراً اٹھے گا اور کہے گا کہ نہیں، ہمارے اوپر گناہ لکھا جائے گا، آ کر کے مسجد میں حاضر ہوگا۔ ماں باپ نے کوئی حکم دیا فوراً اس کی تعمیل کریں۔ کوئی غریب ہے اور کچھ ہے، اس کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اس کو اچھے کلمات سے یاد کریں۔ وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کہیں۔ اگر کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو بھی دھتکارے نہیں، سخت انداز کرخت آواز سے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے، پیارے انداز سے ان کو نہیں دے سکتے ہیں تو کچھ، تو ہم اپنی زبانوں کی بھی بہت کچھ حفاظت رکھیں۔ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانے کا ایک پہلو سب سے بڑا جس کو ہم اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں اور بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہر وقت اس کا احساس اپنے ذہن پہ سوار رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں بہت کچھ مدد ملے گی۔ میں ایک بات اور اگرچہ غیر مرتب لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان آج کل غلط افکار کے شکار ہو رہے ہیں، وہ سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ یقیناً علماء سے دور ہو کر کے اور ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے دشمن ہوں۔ ایسے لوگ پکڑے گئے جو منافق، دیکھیے یہ نفاق اور اسلام کا اظہار اور کفر کی چھری دل میں چھپانے کی پیارے رسول کے زمانے میں بھی یہ رہا ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، ان کے دشمن ہمیشہ رہیں گے۔ منافقین تھے جو آپ کو زک دینے کے لیے ہر وقت موقع ڈھونڈتے تھے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں گئے جہاد میں پیارے رسول کو اکٹھا اکیلا دیکھ کر کے 2-3 منافقین اپنے اونٹوں کو آگے پیچھے بڑھا کر کے پیارے رسول کو اونٹ سے گرانا چاہتے تھے۔ ایسی حرکت بھی ان سب نے کی، اور پھر اس کے بعد موقع پا کر کے مذاق کیا کہ یہ جو ہمارے دوست لوگ ہیں، ساتھی لوگ ہیں، نماز روزہ کرنے والے، ان سے بڑھ کر کے پیٹو کوئی نہیں ہے اور ان سے بڑھ کر کے بزدل کوئی نہیں ہے۔ حضرت زید بن ارقم سن رہے تھے، پیارے رسول کے پاس جا کر کے انہوں نے ذکر کیا کہ ایسا وہ کہہ رہے تھے۔ پیارے رسول نے ان سے پوچھا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑا اور اللہ نے ان کی حقیقت بتائی، تو انہوں نے کہا انما کننا نخوض ونلعب، راستہ طے کرنے کے لیے ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ نماز روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے احکام کی نشانیاں ہیں، اس سے مذاق کر رہے ہو؟ لا تعتذروا، عذر نہ کرو، قد کفرتم، تم کفر کر گئے۔ یہ کلمات، تو کلمات کا حساب بھی بہت اہم ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم نیک اچھے جو مشہور ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور امت میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو اسلام کو ظاہر کر کے مسلمان نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے، جس کا نام آپ آج کل جو پارٹیاں ہیں ان کو کر لیجئے۔ یقیناً اسلام میں کسی بھی حکومت کے خلاف، اسلامی حکومت ہو یا غیر مسلم حکومت ہو، اس کے خلاف جب تک طاقت نہ ہو تب تک بولنا تک بھی جائز نہیں ہے۔ اگر طاقت ہے، آپ کو بڑے آدمی ہے، تو یہ جا کر کے حکومت کو کہیں کہ بھائی تم غلطی کر رہی ہو، یہ کرو وہ کرو۔ ہم صف عوام کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم بازاروں میں کھڑے ہو کر کے اور تنقید کریں، اور پھر اس سے بڑھ کر کے کتنا بڑا جرم ہے کہ ہتھیار اٹھا کر کے 2-1 نوجوان خود اپنے کو ضائع کر رہے ہیں اور پھر پوری امت کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم ہی حکومت ہے، اس میں آپ کو حق نہیں کہ اگر وہ ہمیں اپنے گھر میں آرام سے رہنے دے رہے ہیں تو ہم اس کے خلاف بات بھی کریں، نہیں۔ پیارے رسول نے بھیجا تھا اپنے صحابہ کرام کو نجاشی کے پاس، جو اس وقت نصرانی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن وہاں صرف اس وجہ سے بھیجا
کہ وہاں دین ایمان کی حفاظت رہے گی۔ گئے صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کی حکومت کو جلا دیں، ان کے حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں، نہیں، اپنا جو کام کرنے گئے تھے اسی کی طاقت تھی، وہی کر رہے تھے۔ یہاں نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ تم فلاں تنظیم سے جڑو اور حکومت کے خلاف ایسا کام کریں گے، پولیس کو ماریں گے اور کچھ کریں گے۔ یہ چیز غیر شرعی ہے، میں آپ کو شریعت کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ بات یہ شریعت کی چیز نہیں ہے۔ اگر مسلمان حکومت ہے تو اس کے خلاف فاسق بھی ہو، اپنے طور پر جو اللہ کا انکار نہیں کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہے، لیکن امن قائم کر رہا ہے لوگوں کے درمیان، تو پھر حق نہیں کہ اس کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچیں۔ کتنی احادیث ایسی ہیں پیارے رسول نے فرمایا ہے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر وہ حاکم وقت مسلمان تمہاری پیٹھ پہ ڈنڈا مارے، تمہارا مال لے، تو صبر کرو اور اللہ سے اپنا حق مانگو، کیونکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے سے خون خرابہ کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایسا ہوا۔ اب آپ اس زمانے میں تو اس صحیح عقیدے کی تصدیق پوری دنیا کے بعد کی حکومتیں کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے لیبیا، جس کو ہم جانتے ہیں خود، اور ہم لوگ مدینے میں تھے 1967 میں، اس وقت وہ انقلاب لایا، اور اس وقت کے بادشاہ محمد ادریس سنوسی اتنے نیک تھے اور پوری پبلک خوشحالی میں تھی۔ وہ اتنا نیک تھے کہ آتے تھے عشرہ اخیرہ پیارے رسول کی قبر مبارک کے قریب حضرت روضۃ الجنہ میں وہ اعتکاف کرتے تھے۔ ایک پولیس ان کے ساتھ رہتی تھی، بس ایک پولیس بغل میں نماز پڑھتی تھی اور کوئی نہیں رہتا تھا، اور حکومت میں لوگ بڑے ہی امن و امان سے جی رہے تھے۔ اس نے انقلاب لا کر کے پھر یقیناً لوگوں کے اوپر بہت تنگیاں کی، دینی معاملات میں اس نے، یہاں تک کہ جو لوگ اپنے کو کہتے ہیں کہ صحیح اہل حدیث سلفی اور کچھ، ان کو اتنا زک دیا کہ اگر مسواک مل گئی جیب میں، جو مسواک سنت ہے، تو ان کو جیل میں ڈال دیا۔ ایسا ظلم کیا اس نے، اور ظلم کا ایک دن بدلہ نکلتا ہے۔ آخر بہرحال سب اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اس وقت اسلامی نقطۂ نظر سے اٹھ کھڑا ہونا اس کے خلاف جائز نہیں تھا۔ اگر کوئی پوچھے پیارے رسول کی تعلیم کے مطابق، تو جب تک طاقت نہیں ہے تمہیں اس کے خلاف کھڑا ہونا جائز نہیں، لیکن بہرحال دشمنوں نے سوچا، اب وہاں سے انہوں نے ان کی مدد کی تاکہ افراتفری کا عالم آئے۔ اب حالت کیا ہے واللہ، چند دن پہلے کسی نے پوچھا کہ ہمارے یہاں کوئی حکومت نہیں، میرے بھائی کو کسی آدمی نے مار دیا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم اس کو مار سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، اگر مارو گے تو سلسلہ چل نکلے گا، آج تم نے اس کو بھائی کو مارا، کل اس کا بھائی تمہیں مارے گا، اس طرح قبیلہ لڑ پڑے گا، یہ اسلام کی روشنی میں اس جائز نہیں ہے۔ البتہ حکومت کے سامنے اپنا معاملہ لے لو تو کیا کہتا ہے، ہمارے یہاں کوئی حکومت نہیں ہے، اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے جو ہمارا حق دے تو ہم مارنے کے حقدار۔ ہم نے کہا پھر بھی مارنے کے حقدار نہیں ہو، اگر حکومت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق وَإِن طَائِفَةٌ وَإِن إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو ٹولیاں لڑ پڑیں تو ان میں اصلاح کرو، کچھ لوگ عقل مند لوگوں کو اکٹھا کیجئے، اس کا فیصلہ کریں، اس سے دیت لیجئے یا اور، تو یہ حالت ہو گئی۔ تیسرا آدمی فون کر رہا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے تھے گاڑی سے اور روکا لوگوں نے، فسادیوں نے، اور کون ہیں وہ لوگ؟ یہی داعش وغیرہ کے نام سے جن کو پوری دنیا جن کی مدد کرے، اس میں غیر مسلم لوگ ہیں۔ ایک چیز آپ جانیں، آپ نوجوان بہت جہاد کے نام سے اور کچھ نام سے کہتے ہیں وہ خلافت اسلامیہ قائم کریں گے، نہیں، جہاں بھی انہوں نے پایا موقع وہاں اہل سنت کو قتل کیا۔ عراق میں ایک امام تھا، اس کو پہلے مارا، مؤذن بیچارہ دروازہ بند کر کے اذان دے رہا تھا اور دروازہ توڑ کر کے مینارے پہ گئے، وہاں قتل کر کے اور ایسے پھینکا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح انہوں نے، ان کا یہی کارنامہ ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ اس قسم کے الفاظ سے متاثر ہرگز نہ ہوں، اس قسم کے الفاظ سے کہ خلافت اسلامیہ قائم کر رہے ہیں اور کچھ، ان کو ان کی مدد وہی لوگ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ
لیبیا میں آج کل صرف پٹرول کا جو علاقہ ہے اس پر قبضہ دیا ہوا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ پٹرول پورے طور پر اٹلی کے راستے سے پوری دنیا میں جتنا چاہ رہے ہیں نکال رہے ہیں، کوئی اس کا معاوضہ بھی حکومت کو نہیں مل رہا۔ یہ باقاعدہ وہاں کے لڑکے صبح شام آتے ہیں جو عمرہ اور حج پر، اب تو کم آنے لگے، غربت ان کو ایسے گھیر لیے ہے کہ وہ مجبور ہو گئے، ورنہ وہ بڑی رفاہیت بڑی خوشحالی میں تھے یقیناً۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا یا یہ کہ تلوار اٹھانا یہ شرعی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں ہمارے نوجوانوں کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، یہ نوجوان۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے گزارش کریں، اپنے بچوں کو باقاعدہ ان کی نگرانی کریں، کہاں رات گزار رہے ہیں، کہاں دن گزار رہے ہیں، اور اس قسم کے افکار سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیے ہیں، مصر تونس میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، خون خرابہ ہی ہو رہا ہے، اور اسی نام سے سوریا میں بھی اٹھے لوگ تو ان کو موقع ملا، ان کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا، لیکن موقع ملا کہ دونوں کی مدد کرو اور لڑ بھڑ کر کے ہمیشہ کمزور ہو کر کے ضائع ہو جائیں، تاکہ یہ سب اکٹھا ہو کر کے کبھی ہمارے لیے مصیبت کا سامان نہ بنے۔ اس وجہ سے ہماری تاکید ہے نوجوانوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ صحیح علم سیکھنے کی کوشش کریں، اور علماء کا دامن آپ پکڑ کر کے آپ دنیا کا علم سیکھیں، ضرور وہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ علم دین کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سعودی عرب کا جو نظام تعلیم ہے، ہم نے زندگی اسی میں گزاری ہے۔ ہماری یونیورسٹی، پوری یونیورسٹیوں میں اگر کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے اور کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، ہر سال ہر فصل سمسٹر میں اس کو قرآن کا کچھ حصہ یاد کر کے، جس طرح اور دوسرے سبجیکٹ کا امتحان دینا ہے، اس میں بھی پاس ہونا ضروری ہے۔ نہیں پاس ہوگا تو سرٹیفکیٹ اس کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح ثقافہ اسلامیہ، اسلامی معلومات کے نام سے، دینی معلومات کے نام سے بھی ہم اگر اسکولوں کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے لیے کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے خیال سے ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ جو غیر ترتیب باتیں ہم نے اور ضروری سمجھیں، ان کو اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے دین پر رہنے کی توفیق دے اور رکھے۔ یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی، اور آپ جہاں بھی رہیں محلے میں یہ معلوم ہو کہ آپ الحمدللہ دین اسلام کے عالم، عامل اور حامل ہیں، چلتے ہوئے لوگ اشارہ کریں کہ اچھے لوگ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔